جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں۔ اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے، اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی اور سورۃ یاسین کتنے دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہے جی
81 दफा सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगते थे। और कुदरत का निजाम देखें, तारीख बताती है कि उनके उस महफिल में बैठने वाले जितने भी थे, जिन्होंने दिल की गहराइयों से, सच्चे जज्बे से, ये नहीं है कि फजर पढ़ के सो गए या फजर से पहले ही सो गए, सच्चे जज्बे से जिन्होंने पढ़ा, अल्लाह पाक ने उनकी नस्लों में रिस्क, वुसअत, दौलत, ईमान, आफियत, बेटे, नेमतें, खैरे और बरकतें अता की। अल्लाह ने उनकी नस्लों में वो चीजें अता की जिन्होंने फजर की नमाज के बाद मिल बैठकर 81 बार सूरत यासीन पढ़ी। क्यों? 81 औताद हैं। मैं आज दुनिया मालदार होने के राज बता रहा हूं। अगर आज कोई बंदा मेरे मालदार होने इनके राजों को पकड़ लेना, ये अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, नस्लों के लिए नहीं, नस्ल दर नस्लों के लिए, उनकी नस्लों के लिए नहीं, उनकी अगली नस्लों के लिए, तो फिर मैं जो अगला कदम बता रहा हूं, अभी जो क्या बता रहा हूं, 2.5% निकाल के देखो तो सही। देखो बात सुनो, अगर जेब भरनी है ना, और बहुत भरनी है। मुझे कई लोग कहते हैं आपने जो तरीके बताए हैं, थैली बेकार हो गई, आप थैलों पे काम आ गया। मैंने 2.5% का एक पैकेज बताया था साल पहले। आज भी कितने बेशुमार लोग हैं जो 2.5% निकाल रहे हैं अपनी तनख्वाह में से, या अपनी रोज की आमदनी में से, या अपनी सालाना आमदनी में से, और वो 2.5% ज़कात नहीं होगी, वो हदिया की नियत करके, ताकि अगर किसी को दें तो शरन जायज हो। 2.5% उसके मैंने बड़े तजुर्बे देखे हैं, उसका मैंने बहुत रिसर्च देखा है, बहुत कमाल देखा है, बहुत तजुर्बे, बहुत रिजल्ट और बहुत कमाल। उस 2.5% अपने माल में से 2.5%, अपनी आमदनी में से 2.5% जिसने भी निकाला है ना, उसका रिस्क बढ़ता गया। एक साहब ने अपना वाकया सुनाया, कहने लगे कि मुझे एक जगह की जरूरत थी, और वो जगह थी 19 करोड़ की। मैंने 19 करोड़ का 2.5% पहले निकाल दी। जरूरत थी, मिल नहीं रही थी, सौदा भी नहीं हुआ था, बस ऐसी पता था। मैंने निकाल के एक तरफ रख दिया, अल्लाह से आज के अल्लाह 2.5% निकाल दिया आपको दे। अजीब बात था, अल्लाह से सौदा किया। और कोई है जो हमारे साथ तिजारत करे, और हम तिजारत के सच्चे और खरे हैं। क्यों? जो मेरा रब खियानत को नापसंद करता है, वो खुद खियानत कैसे कर सकता है? पहले रख लिए पैसे उठा के वो मुफलिसीन के लिए, और ऐसे मुफलिस जो सवाल न करते हो, ख्याल करना। चौराहों पे खड़े होने वाले, घर घर मांगने वाले, सवाल करने वाले, इनमें 99 और 100% वो होते हैं जिनके बड़े ताकतवर बैंक बैलेंस होते हैं। कि अल्लाह मैंने ये निकाल दिया, आप दे दे। अब झोली बिठा के बिछा के बैठ गया, दे आप अपने खजाने गैब से, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तू ही तू है। और वो कहने लगे मुझे मिला वो, और हैरत अंगेज तौर पे मिला 2.5% अपने माल में से। आपके पास थोड़ा माल है, क्या हर्ज है? ज्यादा माल है, क्या हर्ज है? 2.5%। अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं, मैं आज दुनिया मालदार होने के राज बता रहा हूं। अगर आज कोई बंदा मेरे मालदार होने इनके राजों को पकड़ लेना, ये अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, नस्लों के लिए नहीं, नस्ल दर नस्लों के लिए, उनकी नस्लों के लिए नहीं, उनकी अगली नस्लों के लिए, तो फिर मैं जो अगला कदम बता रहा हूं, अभी जो क्या बता रहा हूं, 2.5% निकाल के देखो तो सही। देखो बात सुनो, अगर जेब भरनी है ना, और बहुत भरनी है। मुझे कई लोग कहते हैं आपने जो तरीके बताए हैं, थैली बेकार हो गई, आप थैलों पे काम आ गया। थैली, अब थैली, बड़े बड़े बैग। अगर जेब भरनी है ना, तो इस जेब से निकाल के उस करीम के खजाने में दो जो लौटाना अच्छी तरह जान। याद रख, जो लौटाना अच्छी तरह जान। 2.5% निकाले। आपकी आमदनी कम से कम जितनी भी है, उसका 2.5% निकाले। मुझे कई लोगों ने कहा 2.5% से हमने जब देखा अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, 5% निकालना शुरू किया, 5% से अल्लाह ने और बढ़ाया, फिर 10% निकालना शुरू किया। मुझे कई लोगों ने मुझे बताया कि
ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا، یہ فی دنیا حسنتوں کہ میں گر بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کہ میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دے۔ 2.5% کا بڑا رزلٹ ہے، کسی کو ملا 2.5% کا رزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ جو غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، فاسد ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِی الْقُرْبَىٰ پہلا درجہ، وَالْیَتَامَىٰ دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِینِ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وابن السبیل۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار۔ صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا، صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا، صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے، صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل لینا تھا اس کا لے لیا، پھر پائیدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائیدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب، جی کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ عجب بات کہی ہے۔ کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کے ایک زکات نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھپتا لگا دو، جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی، وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36 37 سال کی زکات نکالی۔ 36 37 سال ہر سال کر کے نکالی۔ میں نے اتنے نہیں نکالی تھی، اس وقت میں اتنا مالدار تھا، لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکات۔ پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا۔ اور رب کا نظام دیکھیں، رب کا نظام دیکھیں۔ زکات، اچھا وہ پہلے زکات ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے۔ جب مجھ سے اس نے کہنے لگے، میں نے کہا وَبِذِی الْقُرْبَىٰ اپنے رشتہ دار، شریف برادری، وہاں جب دینا شروع کیا نا، ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں۔ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے، کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی۔ کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے
کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتے، فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو۔ انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے، اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں رسید بک نہیں تھی، رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا غیرت والا وہ یوں ہے، غیور ہے۔ اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی جی۔ پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے، اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے۔ آؤ رب سے سودے کرو، ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو۔ ہے جو غنی کو دینے والا رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے، اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے۔ پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ 2.5%۔ یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں، یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں۔ جب 2.5% دیں گے زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے۔ 2.5%، اور پھر دنیا حسن، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے، یا ہفتے کے بعد، یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے، خوشر دے، ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے، اور زراعت بھی ہے، اور درویشی بھی ہے، خاندان خاندان۔ میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا۔ 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی، اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں۔ 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا، اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، لیکن یہ 2.5% سنبھال کے رکھیں۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بڑی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایک نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا
میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسے آنکھیں کھول کے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے؟ میں وہ کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، پلانی پڑتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوں میں دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس نے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ لیجیے دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو کہا، جب فرمان سنا تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور رحمت جا، وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیر برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحات، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں جیلوں میں، سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑے۔